الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. بزرگان علم، برادران علم، قابل صدر احترام علماء اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا درود کی بڑی بڑائی کے لیے اللہ رب العالمین کی ذات پاک کی انگیرت لا تعداد امام السلام سید الاولین والآخرین امام المتقین شفیع المذنبین میرے اور آپ کے حاضرہ جماعت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات قدر پر ہوں.
دوستوں اور بھائیوں، آج کے اس معاشیت کے دور میں کسی بھی انسان سے اگر آپ سوال کرتے ہیں کہ رزق کس کو کہا جاتا ہے، عمومی طور پر آپ کو یہی جواب سننے کو ملے گا کہ رزق مال کو کہتے ہیں، رزق کھانے پینے کو کہتے ہیں، لیکن یہ مفہوم یا انسان کی یہ سمجھ یہ درست نہیں ہے، کیونکہ رزق کا معنی اور مفہوم اتنا محدود نہیں ہے کہ صرف مال و دولت اور کھانے پینے پر ہم اس کو متعین کر دیں اور محدود کر دیں۔ آپ لغت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا، آپ کو علم ہوگا کہ اہل لغت نے رزق کا معنی اور مفہوم بہت وسیع بیان کیا ہے کہ رزق جہاں پر مال و دولت کو کہا جاتا ہے، جہاں پر کھانے پینے کو کہا جاتا ہے، وہیں پر رزق ایمان کو بھی کہا جاتا ہے، دین کو بھی کہا جاتا ہے، ہدایت کو بھی کہا جاتا ہے، انسان کی صحت اور تندرستی کو بھی کہا جاتا ہے۔ جہاں پر رزق سونے اور چاندی کو سمجھا جاتا ہے، اسی جگہ یہ رزق کا معنی اور مفہوم انسان جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہیں، چاہے وہ بیوی کی شکل میں ہے، چاہے اولاد کی شکل میں ہے، چاہے اس کے اخلاق کی شکل میں ہے، کردار کی شکل میں ہے، یعنی وہ ہر چیز جو انسان کے لیے مفید ہے اور انسان اس سے فائدہ حاصل کر رہا ہے، اس کو رزق کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی بہت ساری اشیاء کو، بہت ساری چیزوں کو رزق سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور میں ارشاد فرماتے ہیں وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ رب العالمین کے تم صحیح معنوں میں مومن بندے بن جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جہاں مال و دولت عطا فرمائے گا، وہاں تمہیں اللہ تعالیٰ اولاد کی رزق سے وہ بھی نوازے گا، بلکہ اولاد بھی بیٹوں کی شکل میں عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح کہا تمہیں اللہ تعالیٰ اس کائنات میں بھی باغات عطا فرمائے گا۔ تو یعنی یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ رزق جو ہے اس کا معنی اور مفہوم آج ہماری سمجھ اور سوچ سے بہت زیادہ وسیع ہے۔ اب وہ رزق عطا کرنے والا کون ہے؟ جو انسان کو رزق عطا کرتا ہے، یہ ساری نعمتیں اور انعامات فرماتا ہے، وہ کون ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید اس کے بارے میں ہمیں یہ رہنمائی فرماتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ وہ اللہ رب العالمین وہ تمہارا رزاق ہے جو بہت قوت اور طاقت والا ہے، اور وہ ایسا رزاق ہے یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ تعالی بغیر حساب و کتاب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ وہ تمہاری کوئی مزدوری نہیں دیکھتا، وہ تمہاری محنت جدوجہد کوشش اس کو نہیں دیکھتا، بلکہ اس کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ تمہیں رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں ارشاد فرما رہا ہے، اور بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کو حساب و کتاب بھی نہیں
دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ اسی بات کو قرآن مجید میں اپنے مومن بندوں کے ذہن میں راسخ کرنے کے لیے چیلنج کے طور پر کائنات کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اور میں اس کائنات کی ہر چیز کا خزانہ وہ میرے ہاتھ میں ہے.
وما ننزله الا بقدر معلوم، اور میں اپنے اندازے کے مطابق، میں اپنی قدرت کے مطابق اس کو نازل کرتا ہوں۔ میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی خزانے ہوں، بلکہ ان کی کنجیاں بھی نہیں ہیں، ان خزانوں کی چابیاں بھی کسی اور کے پاس نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے انسان تو انسان، اس کائنات میں انسان کے علاوہ بھی ہزاروں مخلوقات بستی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے مومن بندوں کے عقیدے کی اصلاح کرنے کے لیے یہ ارشاد فرماتا ہے وما من فرمایا تو پھر یہ سارے کے سارے انسان سرکش ہو جاتے، زمین کے اندر فساد کر دیتے،
اس لیے اللہ رب العالمین اپنے حکمت کے مطابق کیا کرتا ہے؟ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ، فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے لحاظ سے جتنا چاہتا ہے اور جیسے چاہتا ہے وہ نازل فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت کے تقاضے ہیں۔ کیوں؟ فرمایا إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، اللہ کو پتہ ہے میں نے اس بندے کا رزق کھول دیا تو یہ بندہ بغاوت کرے گا، میں نے اس بندے کا رزق کم کر دیا تو یہ چوری اور شکاری کرے گا، یہ ڈاکہ اور راہبری کا رستہ اختیار کرے گا۔ میرا اللہ اس لیے اپنی قدرت کے لحاظ سے اپنی حکمت کے تقاضوں کے مطابق ہر بندے کا اس نے رزق مقدر کر رکھا ہے۔ دوستو اور بھائیو، یہ رزق چاہے مال اور دولت کی شکل میں ہو، کھانے پینے کی شکل میں ہو، سونے چاندی پراپرٹی جائیداد کی کاروبار اور رزق کی شکل میں ہو، اس کی کثرت یہ کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ اس کا کم ہونا، اس کا زیادہ ہونا، اس کا تھوڑا ہونا، اس کا قلیل ہونا اور اس کا کثیر ہونا، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ معنی رکھتے ہیں تو وہ برکت کے لحاظ سے اور بے برکتی کے لحاظ سے ہے۔ بعض امیر آدمی آپ دیکھیں گے، بزنس مین ہیں، اس کا بینک بیلنس وہ لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں ہے، اربوں میں ہے، تب بھی پریشان حال ہے۔ آپ اس سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے تو وہ کہتا ہے بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا، پریشان ہوں، دل میں پریشانیاں ہیں، ویرانیاں ہیں۔ اور ایک مزدور ہے روزانہ کی کما کر روزانہ کی کھانے والا، آپ اس کو پوچھتے تو وہ کہتا اللہ کا بڑا شکر ہے، الحمدللہ میرے اللہ نے مجھ پر بڑا ہی فضل کیا ہوا ہے۔ لہذا یہ کثرت کوئی معیار نہیں ہے، یہ زیادہ ہونا اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات اس میں ہے کہ رزق چاہے جتنا بھی ہے اس میں برکت ہو، اس میں انسان کی ضروریات پوری ہو رہی ہوں۔ اس لیے آئیے میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رزق میں برکت کے اسباب بیان کرتا ہوں کہ انسان کو جو بھی ملا ہے، چاہے وہ ایمان کی شکل میں، دین کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، صحت کی شکل میں، اخلاق کی شکل میں، مال کی شکل میں، دولت کی شکل میں، عزت کی شکل میں، جس لحاظ سے بھی کوئی اللہ نے رزق عطا کیا ہے اس میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ اپنی ان نعمتوں سے جو اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں کی ہوئی ہیں ان سے فائدہ کیسے اٹھا سکتا ہے؟ اس میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ آئیے سب سے پہلا سبب وہ ہے کہ بندہ اگر کلمہ پڑھ رہا ہے تو صحیح معنوں میں کلمے پر چلنے والا بن جائے، یعنی وہ صحیح معنوں میں مومن بندہ بن جائے اور نیک اعمال شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار کہتے کہ میرے کامیاب بندے کون ہیں؟ جو ایمان لے کر آئے اور اپنے ایمان کا ثبوت نیک اعمال کی شکل میں پیش کرتے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کو بیان کیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں اس رب کے حوالے سے بیان کرتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں چاہے مرد ہے چاہے خاتون ہے، اگر یہ نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ مُؤْمِنٌ، یہ مومن بندہ ہے۔
فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو بڑی ہی عمدہ زندگی عطا فرماتے ہیں جس میں یہ کسی اور کا محتاج نہیں ہوتا، یہ اللہ کا در کا فقیر بن جاتا ہے، لیکن ساری دنیا سے مستغنی ہو جاتا ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں رہتی۔ ایسی فقیرہ زندگی، ایسی عمدہ زندگی اللہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ دوسرا سبب فرمایا وہ انسان متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے جتنے بھی اوامر ہیں احکامات ان پر چلتے ہیں، اور جن کاموں سے اللہ نے روکا، جتنی نواہی ہے ان سے رک جاتا ہے۔ فرمایا ایسے بندے جو ہیں جب وہ تقوی اختیار کر لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کے اوپر پھر کیا کرتے ہیں؟ فرمایا وَلَوْ أَنَّا أَهْلَ یہ مومن بندے اگر صحیح معنوں میں ایمان والے بنتے ہیں اور تقوی اختیار کریں، اللہ کیا کرتا ہے؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ پھر اپنے آسمان سے اور اس زمین سے اللہ برکات کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان مومن بندوں پر ایسے انعامات فرماتے ہیں کہ بلکہ دوسرے مقام پر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، صرف اللہ ان کو رزق کی عطا نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی ساری مصیبتیں، ساری مشکلات وہ ان سے دور کر دیتے ہیں۔ ان متقی بندوں پر ایسے اللہ تعالیٰ اپنا انعام فرماتا ہے۔ تیسرا سبب یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، اس کو سینے سے لگا لیجیے، اس کی تلاوت کیجیے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، جس بندے نے میرے ذکر سے، میرے قرآن سے اعراض کیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، میں ان کی معیشت کو، زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں، میں ان کو پھر اس جہان میں پھلنے پھولنے نہیں دیتا، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی۔ اگر کوئی ملک اسلامی ملک ہے اور وہ قرآن سے دور ہے تو فرمایا پھر میں ان کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہوں، پھر کوئی دنیا کا ورلڈ IMF اس کو سہارا بھی دینا چاہے، اس کی معیشت کو اٹھانا بھی چاہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کبھی نہیں اٹھا سکتا۔ جو اللہ تعالیٰ کا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، ہم نے کہہ دیا بلا شبہ ہم اس کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھتے ہیں۔ اس لیے دوستوں اور بھائیوں، اس قرآن سے اپنا دل لگائیے اور اللہ کے ذکر کی طرف آئیے۔ چوتھا سبب، جو انعامات اللہ نے عطا کیے ہیں، جو رزق عطا کیا، اس پر شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ جو بندہ شکر ادا کرتا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم اس پر اور اپنی نعمتیں بڑھا دیتے ہیں، اس میں برکت عطا فرما دیتے ہیں، اور جو میرا شکر کرتا ہے پھر میرا عذاب، میری پکڑ بڑی سخت آ جاتی ہے، پھر میں ایسی پکڑ کرتا ہوں صرف ان کے باغات کے پھل نہیں لے کے جاتا، میں ان کے باغات کے درخت بھی لے جاتا۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بھی بیان کیا، اور ابھی پاکستان میں آپ نے دیکھا، بلوچستان میں میرے
ایک دوست پرسوں ہی مجھے بتا رہے تھے، ایک بندے کے باغ سے 1 کروڑ کے قریب انگور جاتا تھا، 1 کروڑ کے قریب سالانہ جو پھل اترتا تھا وہ انگور کا، وہ 1 کروڑ کی مالیت کا تھا۔ اب کیا ہے، وہاں پر چچل میدان ہے، کوئی چیز نہیں بچی ہے۔ اللہ کی پکڑ آتی ہے تو فرمایا نہیں کفرتم، اگر تم میری نعمتوں کی نہ شکری کرتے ہو ان عذابی لشدید، پھر میری پکڑ بڑی سخت ہے، میں پھر تمہاری ان نعمتوں کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہوں۔ آگے چلیے، دعا کیا کیجیے، اللہ جو تم نے مجھے نعمتیں عطا کی ہیں ان میں برکت عطا فرما دے، کثرت نہیں، برکت کی دعا کیا کرے، میرے مال کو بڑھا دے، یہ دعا نہیں، بلکہ یہ کہا کرو اللہ تم نے مجھے مال عطا کیا اس میں برکت عطا فرما دے، جو تم نے نعمتیں مجھے عطا کی ہیں اس میں برکت عطا فرما دے۔ میرے آقا علیہ السلام ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے۔ آپ مدینے میں آئے نا، ایک صحابی آپ کے پاس پہلا پھل لے کر آیا کھجور کا، میرے آقا علیہ السلام نے جیسے ہی وہ اس پھل کو دیکھا آپ نے یہ دعا کی اللہم بارک لنا فی ثمرنا، اللہ ہمارے پھل کے اندر کثرت نہیں، زیادتی اضافہ بڑھوتی نہیں، بلکہ فرمایا اللہم بارک لنا فی ثمرنا، اللہ ہمارے ان پھلوں میں برکت عطا فرما دے۔ اور اسی طرح کا وبارک لنا فی مدینتنا، اللہ ہمارے شہر مدینے میں بھی برکت عطا فرما دے۔ وبارک لنا فی ساعنا، اللہ ہمارے پیمانوں میں یہ ناپ تول کے جو پیمانے ہیں اللہ انہیں برکت عطا فرما دے۔ وبارک لنا فی مدنا، اللہ ہمارے مد اور سال میں برکت عطا فرما دے۔ اسی طرح میرے آقا اپنی امت کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما دے۔ کون سی صبح؟ یہ فجر کو سوئے رہتے ہو، جو برکت کا ٹائم ہے اس وقت تم نیند کو نہیں چھوڑتے، میرے آقا نے اس ٹائم کے لیے دعائیں کی ہیں، تو میں اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما دے۔ جو بھی اس میں نکلے رزق کی تلاش کرے یا اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرما دے۔ یہ چند اسباب ہیں جن کو اپنانا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں رزق عطا کیا اس میں برکت عطا ہو۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ دوستو بھائیو، چند اور اسباب ہیں جسے سن لیجیے کہ اللہ کے راستے میں اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، اللہ کا رزق جو ہے اس کو خرچ کیجیے۔ جو بھی آپ خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر آپ کو واپس کرتے ہیں۔ جو بھی ہو، آپ کی صحت تندرستی، آپ کی جسمانی یہ نعمتیں، یہ بھی اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، مثلا آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ دین کا کام کرتے ہیں، آپ دین کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، کسی مسلمان بھائی کی مدد اور تعاون کے لیے محنت کرتے ہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، فرمایا جو بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، مال کی بات نہیں کی ہے، یہ روپے پیسے درہم و دینار کی بات نہیں کی ہے، بلکہ فرمایا جو چیز بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل تمہیں ضرور عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، وہ بہترین رزاق ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صبح 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور دونوں ہی اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے، ایک دعا کرتے ایک بد دعا کرتے۔ دعا کرنے والا کیا کہتا ہے اللہم آتی ممسکا خلفا، اللہ
جو تیرے رستے میں تیری نعمتوں کو خرچ کر رہا ہے یا اللہ اس کو تو اور رزق عطا فرما۔ یہ کوئی نیک بندہ یا گناہگار بندہ آپ کو یہ دعا نہیں کرتا، یہ اللہ کی ملائکہ معصوم الخطا وہ فرشتے دعا کر رہے ہیں، سارا دن دعا کرتے رہتے۔ آپ نے خرچ کیا ایک دفعہ اور یہ دعا کر رہا ہے اے اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرما، اس کے رزق میں برکت عطا فرما۔ اور دوسری سائڈ پر بڑی سخت آئی ہے، فرمایا دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہے اللہم آت ممسکا سلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں تیرے دیے ہوئے رزق کو خرچ نہیں کرتا، اے اللہ اس کے رزق کو تباہ و برباد کر، اس کے کوئی کام نہ ہے، چاہے دیکھنے میں امیر ہو لیکن اس کی ضروریات ہی پوری نہ ہو۔ ایسے بہت سارے لوگوں کی مثال آپ کے سامنے۔ اور ایک سبب والدین کے ساتھ حسن سلوک کیجیے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیجیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من احب ان یمد له فی عمره ویزاد له فی رزقه، جو بندہ یہ چاہتا ہے، جس کی یہ خواہش ہے کہ اس کی عمر بھی بڑھ جائے اور اس کا رزق بھی بڑھ جائے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فلیبر والدیہ، اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اس سے سلوک کرے، ولیصل رحمہ، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، یہ کام بھی کرے۔ تجارت میں سچ بولنا چاہیے، کاروبار میں، ڈیوٹی پر آپ کو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، کاروبار کرنے والے اس وقت تک بااختیار ہیں جب تک علیحدہ نہیں ہوئے۔ کوئی چیز خریدی ہے دکان پر ہی کھڑے آپ واپس کر سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی سائڈ پر ہوئے اب دکاندار کی مرضی ہے وہ واپس کرے یا نہ کرے، یہ نہیں مقصد کا اصول بتایا۔ لیکن سال کا ان صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما، فرمایا اگر دونوں سچ بولتے ہیں، اب کا لینے والے نے کیا سچ بولنا ہے؟ عموماً سچ، اور جی پچھلی دکان پر میں نے دیکھا یہی چیز 4 لاکھ کی تو 5 لاکھ کی دے رہا ہے، اپنی طرف سے۔ یہ اللہ کے ہاں جھوٹ ہے بھائی، یہ جھوٹ ہے، کیوں ایسی بات کرتے؟ ایک دینار کے لیے، اور وہ مارکیٹ میں بیٹھا اس کو نہیں پتا، آپ اس طرح کی بات اپنی طرف سے نہ کریں۔ فرمایا تھا ان صدقہ و بینا، اسی طرح دکاندار وہ بھی سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، اور کوئی عیب ہے تو اس کو بتا دیتا ہے، فرمایا دونوں کے لیے اللہ برکت عطا فرما دیتا ہے، اس کی چیز میں برکت ڈال دیتا ہے جو اس نے خریدی ہے، اور جو اس نے پیسے اس سے لیے ہیں اس چیز کی قیمت، فرمایا ان پیسوں میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے۔ میں ان کذب وقدم محقت برکت بیعہما، فرمایا کہ اگر یہ جھوٹ بولتے اور چیز کو چھپاتے، یعنی وہ پیچھے سستی مل رہی تھی، یہاں پر پیچھے مہنگی تھی اور یہاں پر سستی ہے، کہتا ہے اس کو مارکیٹ کا نہیں پتا ہے، چھپا لیتا ہے، وہ بھی کوئی ایسا عیب نہیں بتاتا، فرمایا پھر دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ برکت کو کھینچ لیتا ہے، دونوں کے لیے برکت نہیں۔ لہذا ان اسباب کو آپ نے اپنانا ہے تو اپنی برکت، اپنے رزق میں برکت کے لیے، اسی طرح گزشتہ جو ہم نے بتایا توکل، اللہ پر بھروسہ کریں کہ رزق میں برکت ہوگی، اور پھر توبہ استغفار کیجیے، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، فرمایا جو بندہ توبہ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، مال کے ساتھ، اموال کے ساتھ، وَبَنِينَ نرینہ اولاد کے ساتھ، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ان اسباب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔